أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پر محمد. حضرات، وارثان قرآن اس سال کے عشرے کا موضوع ہے. سورہ فاطر کی اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لی، اور جن کو ہم نے چنا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا. عزیزوں، وارث کو دیکھ کر وراثت کو جانا جاتا ہے، اور وراثت کو دیکھ کر وارث کو پہچانا جاتا ہے. اگر کوئی شخص معرفت آل محمد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ کلام الہی. قرآن کو دیکھتا جائے، اہل بیت کو سمجھتا جائے. ساتھ ساتھ اگر کوئی تمسک بالقرآن کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے ویسے سے نہ پوچھے
کہ قرآن سے تمسک کیسے اختیار کیا جائے، بلکہ وارثان قرآن سے پوچھے۔ صلوات پڑھے پر محمد چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے معصومین کی، اور اسی سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں قرآن کا کوئی نہ کوئی نسخہ موجود نہ ہو۔ کوئی مذہبی کتاب کسی کے گھر میں ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود رہتا ہے۔ ہم قرآن کو بلند مقام پر رکھتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو قرآن کے اوراق کی ہوا دی جاتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ قرآن کی اوراق کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ قرآن کے اوراق کی ہوا میں شفا ہے۔ کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا کہ قرآن صامت کے اوراق کی ہوا سے شفا کیسے ملتی ہے۔ بھیا، جب قرآن یا قرآن صامت کے اوراق کی ہوا شفا ہو سکتی ہے تو جس جگہ پر قرآن ناطق آرام کر رہا ہو، اگر وہاں کی مٹی خاک شفا کہلائے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی نوجوان سفر پہ جاتا ہے، کوئی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، تو خدا سلامت رکھے بزرگ خواتین یا کوئی بزرگ قرآن لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا، میرا بچہ اس قرآن کے نیچے سے گزر جائے، یقین یہ ہے کہ یہ صحیح سلامت واپس آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں چھوٹے چھوٹے قرآن کے نسخے حمائل کر کے لوگ اسے اپنے بچوں کی سلامتی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایک نیا مکان خریدتے ہیں، اس مکان میں پہنچنے سے پہلے سارے سامان سے پہلے وہاں قرآن لے جا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن ہمارے لیے باعث برکت قرار پائے گا۔ لیکن پیغمبر اسلام کا قول یاد رکھیے، لیکن یہ سب بھی سننا بہت ضروری ہے ان بچوں کے لیے، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا گھر میں رہنا برکت ہے۔ قرآن کا گھر میں رہنا برکت ہے، لیکن قرآن کا گھر میں رہنا لیکن اس کی تلاوت نہ کرنا کراہت ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن گھر میں ہو لیکن اس کی تلاوت نہ ہو، اس میں کراہت شدیدہ۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں کراہت ہے۔ روزانہ قرآن پڑھنے کا حکم معصومین نے دیا۔ مشہور و معروف حدیث ہے ہمارے چھٹے امام کی، اس کو اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں، کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اصل میں ایک پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے لوگ قومیات کے چکر میں دینیات سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اب سمجھنا آپ کا قائم بھائی، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ لہذا میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، میری بات کو سمجھیں کہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرنے کا معصوم حکم دے رہے ہیں کہ کم سے کم 50 آیتیں پڑھو۔ اب جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں میری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب جس دن آپ سورہ بقرہ کی 50 آیتیں پڑھیں گے تو وقت کو زیادہ خرچ ہوگا، لیکن اگر سورہ صافات پڑھ رہے ہیں، اگر سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں تو 50 آیتیں جلدی ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو کم سے کم قرآن کی 50 آیتیں پڑھنے کا حکم معصوم نے ہم نے دیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ بھی بتایا کہ دیکھو، اگر بہت توجہ آپ حضرات کی، کوئی شخص روزانہ قرآن کی 100 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ بجلی گرنے سے
جل کے نہیں مر سکتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ذمہ داری لیا معصوم نے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. بجلی گرنے سے جل کے نہیں مر سکتا. اب میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ. دیکھیں آج آپ اٹھیں گے تو اپنے ساتھ کچھ لے کے اٹھیں گے. اگر 2 نوجوانوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی. پوری توجہ آپ حضرات کی. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, اب سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ شیطان پر سب سے زیادہ پریشانی کا سبب یہ بنتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہائے ہائے بھائی, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. کیا بات بھائی, آپ نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں یا سمجھا نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. سب سے زیادہ غور کیا آپ نے, سب سے زیادہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. ایک بابا زبردست صلوات پڑھے بر محمد و آل. فرمایا ہے کہ شیطان پر سب سے زیادہ گراں یہ ہے, سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے شیطان اس وقت کہ جب وہ کسی کو دیکھ کر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے. قرآن پڑھنے کے سلسلے میں بہت سے آداب اور بہت سی تعلیمات معصوم سے وارد ہوئی ہیں. مثلا فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو اور قرآن میں جنت کا تذکرہ ہو, قرآن میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو, مومنین کا تذکرہ ہو, تو یہ سوچ کر عجب میں یا غرور میں یا تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں. کیا سن رہے ہیں, غور کر رہے ہیں آپ؟ بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس گروہ میں قرار دے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور ساتھ ساتھ اگر قرآن میں عذاب کا تذکرہ ہو, جہنم کا تذکرہ ہو, اور تم ان آیتوں کو پڑھو تو یہ نہ سوچو کہ یہ فلاں کے لیے نازل ہوئی ہیں یا فلاں کے لیے نازل ہوئی ہیں, بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے معصومین کی تعلیم جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابھی تو سنیں, بس میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم بار بار معصومین نے دیا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم دیکھ کر قرآن پڑھو, تم دیکھ کر قرآن پڑھو. کچھ دیر سے آپ خاموش ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے, اور میں سوچ رہا ہوں, یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو شاید کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے. دیکھیے عزیزوں, اگر کوئی شخص 1 گھنٹے 2 گھنٹے اندھیرے کمرے میں رہے, بہت توجہ آپ حضرات کی, کمرے میں بالکل اندھیرا کر دے اور اندھیرے میں رہے, اور باہر نکلے اور باہر بہت تیز روشنی ہو, بہت تیز روشنی ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں, آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی. کچھ دیر اس کو پریشانی محسوس ہوتی ہے, لیکن اگر کمرے میں بلب جل رہا ہو, روشنی ہو, چاہے اتنی نہ ہو جتنی باہر ہے, لیکن روشنی میں ہو, باہر نکلے, اگر روشنی تیز بھی ہوئی تب بھی وہ اس روشنی کو برداشت کر لیتا ہے, وہ اس روشنی کو برداشت کر لیتا ہے. شاید اس لیے بھی, بہت توجہ آپ حضرات کی, قبلہ و کعبہ بھی تشریف فرمائیں, انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے, کہ شاید اس لیے بھی دیکھ کر, سنیے قبلہ, بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں, کہ شاید اس لیے بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اہل بیت کے شیعوں کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں, تاکہ روز قیامت امام کے پیروں کی زیارت کر سکیں. بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. خیرہ نہ ہو جائیں آنکھ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. سن رہے ہیں آپ؟ تو پریپریشن ضروری ہے, تیاری ضروری ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی, سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزوں, ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا, ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا, مولا میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا, میں حافظ قرآن, میں نے قرآن حفظ کر لیا, قرآن یاد کر لیا ہے. اب آپ فرمائیں کہ میں قرآن دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ قرآن دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ حفظ کر لیا قرآن, یاد کر لیا قرآن,
دیکھیں یاد کے لیے بھی ہے، یاد تو کر لیا ہے، لیکن یاد ہونے کے باوجود دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ عزیزوں اگر اس نے قرآن کو غلط انداز میں یاد کیا ہوتا تو امام ٹوکتے کہ وہاں پہ تو غلطی کرتا ہے، وہاں پہ تو خطا کرتا ہے، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ یاد تو کر لیا ہے لیکن قرآن دیکھ کے پڑھو۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ یاد تو کر لیا ہے مگر قرآن دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے قرآن پڑھو۔ اس نے کہا مولا جب یاد ہے تو دیکھ کے کیوں پڑھیں؟ امام نے فرمایا دیکھ کر قرآن اس لیے پڑھو کہ اگر خالی زبانی پڑھو گے تو صرف تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اگر دیکھ کے پڑھو گے تو قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا، قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد، تلاوت کا بھی ثواب، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد، تلاوت کا بھی ثواب اور زیارت کا بھی ثواب، زیارت کا بھی ثواب۔ اسی لیے فرمایا معصوم نے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، معصوم فرما رہے ہیں، خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے، قرآن کے حروف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا بھیا یہ دیکھنا کیوں عبادت ہے؟ دیکھیں آج کل جب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن صاحب خالی دیکھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھنا کیسے عبادت قرار دے دیا؟ ارے بھیا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ باپ پر بیٹے کے جو حقوق ہیں ان میں ایک بہت بڑا حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ باپ اپنے بیٹے کو، دیکھیں سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائے، قرآن کی تعلیم دلوائے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کیسے دلوائی جاتی ہے؟ جو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کا احترام کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی عزت کیا کی جاتی ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی، اس کی خدمت میں نذرانہ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے بچے کو اسکول کا ہوم ورک کرانے کے لیے آتا ہے اس کی فیس کیا دیتے ہیں، اور جو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کی خدمت میں کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سمجھے؟ بہت توجہ، میں تو خود ہی پڑھنے والا ہوں، میں کس کو پڑھانے کے لیے قرآن جاؤں گا؟ لیکن اگر کوئی قرآن پڑھانے کے لیے آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ اس کا احترام کتنا کرتے، اس کی عزت کتنی کرتے ہیں؟ جبکہ فریضہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں، آپ پڑھاتے نہیں، کوئی پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، ایک معمولی سی رقم اس کو دے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا مولوی صاحب روز آتے نہیں۔ ارے بھیا دے کیا رہے ہو؟ اس کی خدمت میں پیش کیا کر رہے ہو؟ بہت سے لوگ ایسے ہی ملتے ہیں، انہوں نے کہا ہم مولانا کو دے دیتے ہیں، وہ آئیں یا نہ آئیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ آپ سمجھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک رسم سمجھ کے کسی کو لگائے ہوئے جو آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، ورنہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بچے نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سنیے عزیزوں، ہیں یہ سب باتیں کرنے کا بھی کسی اور نے پیٹنٹ نہیں کرا رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ہم بھی بتا سکتے ہیں، پوری توجہ آپ حضرات کی، تو آپ اس کو کتنا پڑھا رہے ہیں، اس کی عزت کتنی کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب آئے، ابھی تھک گیا ہے بچہ، سو گیا ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ابھی طرف بچے کے منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مولوی صاحب ایک ہفتہ نہ آئیے گا، قرآن پڑھانے آ رہا ہے۔ قرآن پڑھانے والے کا احترام آپ کے لیے ضروری، وہ آپ کے بچے کا استاد ہے۔ میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کثرت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ تبلیغ کی تبلیغ ہو جائے اور فضیلت کی فضیلت بیان ہو جائے کہ بھیا استاد کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر یہ سیکھنا ہے تو جبرائیل سے سیکھو۔ بھائی صلوات پڑھو بر محمد وآلہ محمد۔ جبرائیل سے سیکھو کہ استاد کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ جبریل ہی تو ہیں کہ جو استاد کے گھر میں چکی چلانے آ رہے ہیں،
کیا چل رہا ہے یار؟ چکی چلانے آ رہے ہیں، بچے کھلانے آ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے بل محمد والے، جھولا جھلانے آ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے بل محمد والے محمد۔ تو کیسے کی جاتی ہے استاد کی عزت؟ یہ سیکھنا ہے تو جبرائیل سے سیکھو۔ تو کوئی قرآن پڑھانے کے لیے آئے تو اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اب سنیے عزیزوں، تو واجب تو ہے، لازم تو ہے کہ باپ بچے کو قرآن پڑھوائے اور بچہ قرآن پڑھے، لیکن مثلا کسی باپ نے نہیں پڑھایا، یا بچہ ہی ایسا نالائق تھا جس نے نہیں پڑھا، اب بڑا ہو گیا، ہم نے مجلس میں پڑھا کہ خالی قرآن گھر میں نہ رکھا رہے، اس لیے کہ یہ روز قیامت اللہ کے سامنے شکایت کرے گا۔ اب نوجوان سوچ رہا ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، جب پڑھنا نہیں آتا تو جزدان میں لپٹا تو رکھا ہی رہے گا، اور کیا ہو، جزدان میں لپٹا تو رکھا ہی رہے گا جب ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ کہ ٹھیک ہے تم پڑھ نہیں سکتے، دیکھ تو سکتے ہو، نماز پڑھی تم نے، باوضو ہو، قرآن کو جزدان سے باہر نکالو، رحل پر رکھو، ایک صفحے پر نگاہ کرو، دوسرے صفحے پر نگاہ کرو، تیسرے صفحے پر نگاہ کرو، چوتھے صفحے پر نگاہ کرو، جتنی دیر سے دیکھ سکو قرآن کی آیتوں کو دیکھو، بند کرو، اس کو جزدان کے اندر رکھو، پھر اپنی جگہ پہ رکھ دو۔ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک صلوات پڑھے بر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ سن رہے ہیں آپ یا نہیں؟ کم سے کم اتنا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ اب ہو سکتا ہے کوئی کم عقل کا حساب، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ خالی ثواب لینے سے کیا فائدہ؟ جیسے کچھ بہت سمجھدار آ رہے ہیں، مجلس میں خالی ثواب کے لیے جانے سے کیا فائدہ؟ ارے گدھے، تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا کہ مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کو دیکھنا عبادت، دیکھنا، صرف دیکھنا، صرف دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ اب آپ پوچھیں گے فائدہ کیا؟ سنیے ہم سے فائدہ بھی، میری فکر بہت دور جا رہی، فائدہ بھی ہم سنیے کیا فائدہ ہے۔ اگر پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کے گھر میں تو ہمیشہ قرآن جزدان میں لپٹا رکھا رہتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمر ہو گئی 25 سال 30 سال، قرآن نہیں پڑھا، ہم نے مجلس میں پڑھا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس دن سے عمل کرنا شروع کیا، روز قرآن کو نکالتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر لپیٹتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، روز یہ عمل کر رہے ہیں۔ ارے بھیا اگر تھوڑی سی عقل رکھتا ہے تو ایک دن خالی دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، 4 دن دیکھے گا، آپ سمجھ نہیں رہے، 5 دن دیکھے گا، 6 دن دیکھے گا، 8 دن دیکھے گا، 1 مہینے دیکھے گا، سن رہے ہیں، 2 مہینے دیکھے گا، 3 مہینے دیکھے گا، اور بے غیرت ہے 6 مہینے دیکھے گا، سال بھر دیکھے گا۔ اما کبھی تو شوق پیدا ہوگا کہ روز خالی دیکھتے ہیں، کسی کو بلا کے پڑھ لیں۔ صلوات پڑھے بل محمد والے، کبھی تو ہوگا۔ کبھی تو شوق پیدا ہوگا کہ بھیا کسی سے پڑھ لیا جائے تاکہ تلاوت کا اجر بھی ملے اور زیارت کا ثواب بھی ملے۔ اب اگر دیکھا بھی نہیں تو شاید کبھی یہ شوق ہی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ قرآن میں خود بھی ایک جاذبیت ہے، کم سے کم روزانہ قرآن کے روبرو تو آئے گا، دیکھے گا تو قرآن کو، جب دیکھے گا تو خود شوق پیدا ہوگا بچوں میں کہ بھئی ہم قرآن کو پڑھ لیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہم قرآن کو پڑھ لیں۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ سب کی سمجھ میں آ گئی بات نا کہ قرآن کو دیکھنے سے کم یہ تحریک ضرور پیدا ہوگی کہ بھائی ہم روز دیکھتے ہیں۔ خالی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن پڑھ لیں قرآن، کبھی تو توفیق ہوگی کہ بھائی پڑھ لیں تاکہ تلاوت بھی کر لیں اور زیارت بھی کر لیں۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ یقین مانیں کہ ہندوستان میں جہاں پڑھا وہاں سب کی سمجھ میں آیا، ہندوستان کے باہر بھی میں نے بہت پڑھا، جہاں پڑھا سب کی سمجھ میں آ گیا۔ آج تک کسی نے ہم سے نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، خالی دیکھنے سے تحریک کیسے پیدا ہوگی؟ سب نے کہا نہیں بات بہت اچھی ہے آپ نے پڑھی، خالی دیکھ دیکھ کے بھی تحریک پیدا ہوگی، آدمی قرآن پڑھنے لگے گا۔ اب سنیے عزیزوں، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا
اب سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اب میں سمجھتا ہوں سب کی سمجھ میں آ گیا. بارگاہ باب المراد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی کی سمجھ میں نہ آتا تو ہاتھ ضرور اٹھاتا کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا تو بھیا یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو روئے, رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے, جو روئے, رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے, غم امام حسین میں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں صاحب صورت بنانے سے کیا ہوگا؟ صورت بنانے سے کیا ہوگا؟ صورت بنانے سے کیا ہوگا؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں صورت بنانے سے کیا ہوگا؟ عزاداروں کی خدا کے لیے منہ نہ بنائیے. میں کہا بھائی عزادار کی صورت بنانے سے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو قرآن دیکھنے سے ہوتا ہے. اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو ایک مجلس میں رونے والے کی صورت بنائے گا, 2 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بنائے گا, 4 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بنائے گا. اب کبھی تو توفیق ہوگی. ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد. کبھی توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قیمت نہ مل سکی, جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ. ایک صلوات اور پڑھ ہمارے محمد و آل محمد. یہ ہے مجلس. سرکار انیس نے فرمایا کہ ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں. سر جھکا کر بیٹھ, گر مجلس میں رو سکتا نہیں. سر جھکا کر بیٹھ, گر مجلس میں رو سکتا نہیں. اس مجلس کی بھی ایک تہذیب ہے. رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم سر جھکا کے بیٹھو. اب کچھ لوگ آ گئے, اخبارات نکال رہے ہیں. خالی رونے سے کیا ہوگا؟ آنسو بہانے سے کیا ہوگا؟ خدا لعنت کرے, الفاظ دیکھیے. سینہ کوٹنے سے کیا ہوگا؟ خالی مجلسیں کرنے سے کیا ہوگا؟ اس سے تھوڑی ہوگا. اخبار کی فائلنگ کرنے سے جنت مل جائے گی. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد. ایک سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد. حرام کے اشتہار کھانے سے جنت مل جائے گی. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل. اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ مقصد عبادت کی کیا ہے. سب سے بڑی چیز ہے کردار سازی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 12 عزیزوں, ایک آسام مجلس میں بیٹھنے والے دکھاوے کے آنسو بہاتے ہیں. بی بی سیدہ آنسو لینے کے لیے آتی ہیں, تم سب کے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں معلوم لوگ دکھانے کے لیے رو رہے ہیں, دکھانے کے لیے ماتم کر رہے ہیں. عزیزوں, میں نے پڑھان کی مسجد میں یہ 2 رباعیاں پڑھی تھیں 2 سال پہلے. اس وقت ایک مومن کے دل کی فرمائش ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ محسوس ضرور کریں گے کہ سرکار انیس نے اس سلسلے میں ایک ربائی فرمائی, بہترین ربائی. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے. سرکار انیس فرماتے ہیں کہ داغ غم شے, داغ غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں. دیکھیں یہ ہے لکھنؤ. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ داغ غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں. اور کیا
ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں، داغے غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں، اور کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں۔ اور مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، ریا کا مطلب دکھانے کے لیے، مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، اشک ان کے بھی موتی ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ہمارا سلام سرکار انیس و سرکار دبیر کے اوپر بہترین ربائی فرمائی، اشک ان کے بھی موتی ہے مگر جھوٹے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ معرفت کے میدان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ سرکار دبیر 2 قدم آگے نکلے، اسی زمین میں 4 مصرے کہے، 4 مصرے کہے۔ حدیث کے مصرے ایک بار آپ کو پھر سنا دوں تاکہ مرزا دبیر کو سن کے آپ کو لطف آئے۔ وہ فرماتے ہیں داغے غم شے سینے کے، قبلہ سنیے گا، داغے غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں، کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں۔ اور یہاں اشک، وہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ کیا کیا گوہرے اشک عزا لوٹے ہیں۔ لیکن زمین وہی ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ یہاں شعراء بیٹھے ہوئے عزیزوں، اب تو بڑی قیامت ہے کہ لوگ نہ معلوم کیسے کیسے شعر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ لکھنؤ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، قیامت ہے قیامت۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ، سنو یہ ہے لکھنؤ۔ اور کیا آپ نے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ لیکن دیکھیں قبلہ، ہم لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہیں پیدا ہوئے، یہی ہمارا وطن ہے، لہذا ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ ایک بات میں کہوں گا ضرور، ایک عجیب و غریب بات لوگ کہنے لگے، میں کہا امیر انیس تو فیض آباد سے لکھنؤ آئے تھے۔ لکھنؤ کے تھوڑی تھے، بے شک فیض آباد سے آئے تھے، بے شک فیض آباد سے آئے تھے، لیکن وہاں کہاں سے آئے تھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اسی میں پریشان ہیں بھائی، سن رہے ہیں لوگ، اسی میں پریشان ہیں کہ لکھنؤ کے تھوڑی وہاں سے آئے تھے۔ میں وہ چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے خاموش نہیں رہے گا۔ دیکھیں عزیزوں، پیغمبر پیدا کہاں ہوئے؟ پیغمبر پیدا ہوئے مکے میں، ہجرت کر کے مدینے آئے۔ جو قرآن پیغمبر پر مکے میں نازل ہوا وہ مکی کہلایا، جو قرآن مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی کہلایا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ میر انیس فیض آباد کے تھے یا لکھنؤ کے تھے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ مرثیہ لکھنوی ہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بھیا ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ سنیے عزیزوں، تو میر انیس کے 4 مصرے میں نے آپ کو سنا دیے۔ داغے غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں، کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں، مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ کیا کیا گوہرے اشک عزا لوٹے ہیں۔ ایک ایک مصرے پر توجہ چاہتا ہوں کہ کیا کیا، دیکھیں آپ نے نہ سنا تو قابل افسوس مقام ہوگا کہ کیا کیا گوہرے اشک عزا لوٹے ہیں، اور ثابت یہ ہوا شیشہ دل ٹوٹے ہیں۔ کمال کر دیا قسم خدا کی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سنیں بھائی سنیں کہ کیا کیا گوہرے اشک عزا لوٹے ہیں، اور ثابت یہ ہوا شیشہ دل ٹوٹے ہیں۔ میر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ کیا کیا گوہرے اشک عزا لوٹے ہیں، اور ثابت یہ ہوا شیشہ دل ٹوٹے ہیں۔ اور یہاں یعنی مجلس میں یا اشک ریائی کا بھی قیمت ہے بہشت۔ یا ارے سنیے بھائی سنیے،
ہر اعتراض کا جواب میر صاحب کے مصرے میں ہے، مرزا دبیر کے مصرے میں فرماتے ہیں کہ یا یعنی مجلس میں اشک ریائی دکھاوے کے آنسو، وہ کہتے ہیں یا اشک ریائی کی بھی قیمت ہے بہشت، موتی سچے ہیں جوہری جھوٹے ہیں۔ ایک صلوات بڑے بڑے محمد وآل محمد۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں، میرا جملہ یاد رکھنا، مرزا دبیر نے فرمایا کہ یہاں عشق ریائی کی بھی قیمت ہے بہشت، موتی سچے ہیں جوہری جھوٹے ہیں، موتی سچے ہیں جوہری جھوٹے ہیں۔ اب عزاداری کے کسی رکن پر اگر کوئی اعتراض کرے تو بس یہی کہنا کہ موتی سچے ہیں جوہری۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس یہ مصرع کافی ہے، موتی سچے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس قبلہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اور قرآن و اہل بیت کا رشتہ کیا ہے؟ بس ایک دو باتیں ہوں مجلس تمام۔ سرکار امیر المومنین کوفے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک درزی بیٹھا ہوا کپڑے سی رہا ہے اور گانے گا رہا۔ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اس بات کو آپ میرے خیال میں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کہ کپڑے سی رہا ہے اور گانے گا رہا ہے، کپڑے سی رہا ہے اور گانے گا رہا ہے۔ مولا علی اس کے پاس گئے، جا کے کہا کہ تم یہ گانے گا رہے ہو، اس کے بجائے اگر تم قرآن کی آیات پڑھو تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کام میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی تمہیں جزا ملے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا مولا مجھ سے خطا ہو گئی، اب میں گانے تو نہ گاؤں گا، لیکن آپ نے جو فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو جب پڑھنا نہیں آتا تو پھر میں قرآن کیسے پڑھوں؟ مولا علی نے کہا قریب آؤ۔ دیکھیں جس کے دل میں علی ہے اس کی زبان پہ علی کا نام ضرور آئے گا۔ کہا قریب آؤ، وہ قریب آیا۔ مولا علی اپنا دہن مبارک اس کے کان کے پاس لے گئے، اس کے کان میں علی نے چند کلمات کہے اور اس نے سنے۔ اب جو وہ کلمات سنے تو وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ جب واقعہ قسم خدا کی آپ نے محسوس کیا کہ چند کلمات علی نے اس کے کان میں کہے، وہ درزی حافظ قرآن ہو گیا۔ پڑھے لکھے یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے، یہ نہ سمجھیں گے جملے کو تو کون سمجھے گا؟ ارے بھیا جو اہل بیت وہ ہیں کہ جب چاہیں تو درزی کو حافظ قرآن بنا دیں اور جب چاہیں تو رضوان کو درزی بنا دیں۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔
دیکھیں قبلہ یہ آل محمد ہیں، یہ جس کو جب جیسے چاہیں علم عطا کر دیں۔ کچھ معرفت نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ صاحب موت کا وقت اور موت کی جگہ کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، آل محمد کو بھی نہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں میں شروعات تو مصائب ہی کی کر رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے تھوڑی دیر صبر کر کے سن لیجیے، ہو سکتا ہے آپ کو نعرہ ہی لگانا پڑے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کبھی اس رخ سے شاید آپ نے سوچا ہی نہ ہو۔ میں کہا صاحب موت کہاں آئے گی اور موت کا وقت کیا ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ ارے بھیا جب آل محمد کو اللہ کی صفات کا مظہر مان لیا تو ہمیں یہ بتاؤ کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد، مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہے یا نہیں؟ اب میں وہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ داد دیں یا نہ دیں، لیکن انشاءاللہ یاد ضرور رکھیں گے۔ آج 2 محرم ہے، سنیے پوری توجہ کے ساتھ، میرے مولا حسین سفر میں ہے۔ نہیں ابھی تھوڑی دیر رک جائیے، تھوڑی دیر میری بات سن لیجیے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ میرے آقا حسین کا گھوڑا رکا۔ اب جو گھوڑا رکا، کسی صحابی نے آگے بڑھ کے کہا آقا آپ نے گھوڑے کو کیوں روکا؟ کہا میں نے روکا نہیں، یہ خود رک گیا۔ کہا میں نے روکا نہیں، یہ خود رک گیا۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا یا مولا اتنی دیر سے سفر کر رہا، اتنے عرصے سے سفر کر گیا، تھک گیا ہوگا اس لیے رک گیا۔ میرے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے دوسرا گھوڑا لایا جائے۔ دوسرا گھوڑا لایا گیا، آقا اس سے اترے، اس پر سوار ہوئے، وہ بھی نہیں آگے بڑھا۔ تیسرا لایا گیا، اس پر بیٹھے، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ 6 گھوڑے بدلے امام حسین۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ارے بھیا اس میں ایک حسین کی سواری کا مخصوص گھوڑا تھا، باقی 5 تو دوسروں کے گھوڑے تھے جس پر امام حسین کے اصحاب یا انصار سوار تھے۔ آپ غور نہیں کر رہے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ لوگ کہتے ہیں آل محمد کو موت کی جگہ کا علم نہیں ہے، اس کے وقت کا علم نہیں ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ اما آل محمد تو آل محمد، اگر جانور ان سے مس ہو جائے، اللہ اکبر، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو وہ جانور بھی اپنی منزل کو پہچاننے لگتا ہے، وہ جانور عالم الغائب ہو جاتا ہے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اور خالی آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ ہر گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ بھائی عباس، ایسا لگتا ہے یہی ہماری منزل ہے، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ یہاں رہنے والوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، لوگ آئے کہ یہ بتاؤ کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شت فرات۔ ایک بہت بوڑھا آدمی آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑا کہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند رسول، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ عاصم کوفی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ آقا حسین نے آہستہ سے کہا کربلا، کرب و بلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصائب کا پہلا جملہ تھا جو آقا حسین نے کربلا کی زمین پر اپنی زبان سے ادا کی۔ بھائی عباس، خیمے لگواؤ،
عزیزوں خیمے لگنے لگے. حضرت عباس نے دریا کے کنارے خیمے لگائے. لیکن تقریباً ہر سال یہ مصائب میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں 2 محرم. آپ یہی سننے کے لیے آتے ہیں, رونے کے لیے آتے ہیں, گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں. مصائب حسین کو تاثیر قرآنی شامل. امام حسین جب کربلا کی سرزمین پہ آئے تو میرے مولا کو 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال تھا. ایک خیال اس بات کا تھا کہ ہمارے لاشیں دفن کر دیے جائیں. کہ یہ کس کی زمین ہے؟ بتایا گیا یہ بنی اسد کی زمین ہے. خیمے لگنے کے بعد بلایا بنی اسد, کہ یہ تمہاری زمین ہے؟ ہاں, ہماری زمین. کہ اس زمین کا کیا استعمال ہے تمہارے لیے؟ نے کہا آقا ہم یہاں پر کھیتی نہیں کرتے. کہا پھر کیا کرتے؟ کہا یہاں پر ہم کھیتی کا جو اناج نکلتا ہے اس کو لا کے جمع کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر اس سے کنکر پتھر الگ کرتے ہیں. کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین تم سے خرید لیں. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا آقا کتنی زمین آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں 60 مربع میل زمین ہم تم سے خرید لیں. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا آقا ہماری زمین تو اس سے بہت زیادہ ہے, سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب آقا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو غلاموں کی ملکیت ہے وہ آقا کی ملکیت ہے. لیکن آقا ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کریں گے کہ آقا آپ یہاں قیام نہ کریں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ اس سرزمین پہ آیا ہمیشہ مصائب میں گرفتار رہا. کہ نہیں ہمیں یہ زمین خریدنا ہے. کہ بہتر ہے آقا. کہ کیا قیمت مانگتے ہو؟ کہ ہم کیا بتا سکتے ہیں, آپ کریم ہیں, جو دیں گے وہ اس کی قیمت سے زیادہ ہی ہوگا جو آپ مناسب سمجھیں. مقتل منتظرین میں لکھا ہے کہ امام حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد خیمے کے اندر پہنچے, شہزادی زینب کو بلایا. کہا بہن زینب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم یہ زمین خرید لیں. کہا بھیا بہتر ہے, بہت بہتر ہے, لیکن بھیا کیا اس زمین میں میری کوئی حصہ داری نہیں ہوگی؟ کہا بہن زینب تمہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے, زمین ہم خریدیں گے تو اس میں آپ شریک نہ ہوں گی تو کون شریک ہوگا؟ قیمت ہم دیے دے رہے ہیں. کہا نہیں بھیا میں آپ کے ہر کام میں شریک ہوں. بھیا میرے پاس 30,000 درہم بچے, 30,000 درہم لا کر جناب زینب نے امام حسین کی خدمت میں حاضر کیے. کہ بھیا یہ 30,000 درہم اس زمین کی خریداری میں شامل کر لیں. امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا. آقا عباس آئے. بھیا عباس یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس کتنے دینار بچے ہیں, کتنے درہم بچے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا آقا 30,000 درہم آپ کے پاس بھی بچے, 60,000 درہم ہو گئے. کہا بھیا عباس ان کو بلاؤ, 60,000 درہم ان کو دے دیے جائیں. کوئی کنیز وہاں کھڑی ہوئی تھی, اس نے کہا آقا یہاں قیام بھی تو کرنا ہے, جب قیام کریں گے, جب پورے پیسے پوری رقم ان کو دے دی جائے گی تو پھر آگے ہم کیا کریں گے؟ سنیں گے آپ عزیزوں, ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا رہے اب 8 ہی دن تو بچے. مجلس تو ہو گئی, لیکن ہمارے محترم اعلیٰ حضرت صاحب کو حکم لحاظ عرض کروں گا.
8 دن کے کھانے کا اہتمام جب تک ہمیں یہاں رہنا ہے ہمارے پاس موجود ہے. وہ رقم بنی اسد کو دی گئی. کہا بنی اسد دیکھو ہم یہ زمین خرید کے تمہیں کو ہبا کر رہے ہیں، لیکن کچھ شرطیں بیان فرمائیں. کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اب اس زمین کا کاروباری استعمال نہ کرنا. دیکھو اگر کوئی ہماری قبروں کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے ہماری قبر تک پہنچا دینا. اسے 3 دن اپنے گھر میں مہمان رکھنا. دیکھو وہ بھوکا نہ رہنے پائے، وہ پیاسا نہ رہنے پائے. آقا زائرین کا خیال، وہ بھوکا نہ رہنے پائے، پیاسا نہ رہنے پائے. پھر فرمایا دیکھو جب ہم قتل ہو جائیں اور یہ لشکر یہاں سے چلا جائے، جو لوگ ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے جائیں گے، اپنے گھروں سے آ جانا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. پھر کہا آپ جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف. انہوں نے آقا ہمارے گھر کی عورتوں نے جب سے سنا ہے کہ آپ تشریف لائیں تو ہمارے گھر کی خواتین بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم مخدرات عصمت و طہارت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے گھر کی خواتین حاضر ہو جائیں. امام سے اجازت ملی، بنی اسد کی عورتیں آئیں. امام نے کہا رکو. ان خواتین سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم انہیں غیرت دلا کے بھیج دینا کہ وائے ہو تمہاری غیرت کے اوپر. نبی کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. وہ عورتیں مخدرات عصمت و طہارت سے ملاقات کے لیے گئیں کہ اپنے بچوں کو یہیں چھوڑتی جاؤ، ہم تمہارے بچوں کا خیال رکھیں گے. اب چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے سامنے. ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا کہ بچوں ہمیں پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ بچوں ہمیں پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ بچے خاموش رہے. کہ بچوں ہم تمہارے امام ہیں. بچوں نے جھک کے سلام کیا. کہ دیکھو بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تو تم اپنے گھروں سے کھیلتے ہوئے نکل آنا، اپنے دامن میں خاک اٹھانا اور لا کے ہماری لاشوں میں ڈال دینا. ایک تو اس بات کا خیال تھا، کہ ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. دوسرا اس بات کا خیال تھا کہ بیویوں کی بے پردگی نہ ہو. لہذا خیمے اس طرح سے لگوائے تھے کہ سب کے بیچ میں شریکت الحسین بی بی زینب کا خیمہ، اس کے چاروں طرف دیگر بیویوں کے خیمے، اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے، اس کے چاروں طرف انصار کے خیمے. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا لاشا آیا تو بی بی زینب باہر آ گئیں، تو بی بی اپنے خیمے سے باہر آئی تھی، میدان میں نہیں آئی تھی. چاروں طرف بیویوں کے خیمے، اس کے چاروں طرف پردے کے لیے بنی ہاشم کے خیمے موجود تھے. تیسرا خیال اس بات کا تھا کہ بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا خیمے دریا کے کنارے لگوائے. لیکن افسوس حسین کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی. لاشا بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا. بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. خیمے دریا کے کنارے لگے ہوئے ہیں. کچھ وقت گزرا. بعض روایات میں ہے کہ 4 محرم کو یزید کا لشکر کربلا کی سرزمین پہ آیا. ایک رسالہ خیام حسینی کی طرف بڑھا. سردار رسالہ آگے سنیے عزیزوں میری طرف دیکھیے. شہزادہ علی اکبر خیموں سے کچھ دور پر کھڑے ہوئے ہیں. خیمے کے دروازے پر حضرت عباس ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. خیمہ گاہ کے دروازے پر حضرت عباس بیٹھے ہیں.
رسالہ آیا، آنے کے بعد سردار لشکر شہزادے علی اکبر سے مخاطب ہوا، کہتا علی اکبر حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لو، حکم حاکم ہے کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے۔ اور رحمت للعالمین کی شبیہ کی تیوریوں پر بل پڑے، ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا کہ تمہاری مجال کہ تم میرے بابا کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو، بس یہ دیکھنا تھا کہ غازی عباس دوڑتے ہوئے آئے، بھتیجے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لال جب تک یہ چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں۔ علی اکبر چچا کے احترام میں 2 قدم پیچھے ہٹے، عباس آگے بڑھے، اور 3-4 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا کہا تم نے؟ تم کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں؟ ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کر رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں۔ تمہاری یہ جرات، ارے مدینے میں ولید کے دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس و علی اکبر خیمے دربار میں داخل ہو گئے تلواریں لے کے، یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے سے باہر آ گئے، شیر کو بپرے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، دیکھا کہ عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر ہے، عباس سے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اگر کہہ دیتے تب بھی عباس مان جاتے، لیکن شاید بڑے بھائی کو غیرت آئی، کہاں تک عباس کو روکیں؟ کہاں تک شیر کو روکیں؟ خیمے کے اندر پہنچے بہن زینب، عباس کو جلال آ گیا، ہاتھ تلوار کے قبضے پہ پہنچ گیا۔ بہن زینب، مغرب میں جاتے ہوئے آفتاب کو واپس بلانا ہمارے بابا کا موجودہ تھا، لیکن عباس کو میدان سے واپس بلانا آپ کا کام ہے۔ کہ بھئیہ اتنی سی بات، کہاں؟ فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ۔ فضہ نے ہاتھ جوڑ لیے، شہزادی میں کیسے شہزادی عباس سے کہوں گی کہ تلوار نہ چلاؤ؟ کہ فضہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس صرف جائیے اور جا کے میرے چھوٹے بھائی سے کہہ دیجئے کہ آپ کو زینب بلا رہی۔ فضہ میدان میں آئی، سر پر ادا ہے، شہزادی عباس آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہے۔ تلوار سے خط کھینچا، دیکھو اب کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے، دوڑتے ہوئے خیمے کے اندر آئے، زینب سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ زینب نے عباس کو دیکھا، چہرے پر کرب کے آثار دیکھے، میرے بھیا بیٹھ جاؤ میرے بھیا۔ کہا بی بی یہ تو اماں نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑی رہیں، ہم بیٹھ جائیں۔ اماں نے تو کہا ہے کہ ہمیشہ ان کی اطاعت کرتے رہنا۔ کہا بھیا اب بات میں حکم دے رہی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ ایسے بیٹھے جیسے آپ تشہد میں دوزان ہوا کے بیٹھتے ہیں، چاہنے والی بہن جس نے اپنی گود میں پالا تھا۔ آگے بڑھی، عباس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پرویا، بڑی محبت کے ساتھ کہا بھیا میں نے سنا ہے کہ آپ کو جلال آ گیا۔ کہا آپ ہی بتائیے، یہ کہتے ہیں خیمے دریا کے کنارے تو ہٹا لیے جائیں۔ میرے بھیا خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو۔ ارے جب آپ ہیں تو کیا پرواہ ہے، خیمے دریا کے کنارے ہو یا دور لگا دیے جائیں۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ سر اٹھایا کہ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، جو آپ کی مرضی ہے وہی ہوگا، اس لیے کہ جو آپ کی مرضی وہ آقا حسین کی مرضی۔ لیکن شہزادی ایک گزارش، ہے، اے شہزادی اگر ایسا ہوا تو یہ میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیں گے۔ ٹھیک ہے بھیا عباس، تلوار چلانا چاہتے جائیں تلوار چلائیں، میں بھی اپنے سر کے بال کھولتی ہوں،
نانا کے دین کی عبادت کی دعا کرتی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ عباس نے تلوار کو گھٹنے پر رکھ کے توڑا، بی بی زینب کی چادر پر صدقہ کے قدموں میں ڈالا، اے بی بی ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ڈالیں گے، آپ سر کے بال پریشان نہ کیجئے۔ اے عباس، ارے ذرا باتیں کرتے حسین آ کے دیکھو، زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، بی بی کو دیار بدیار بادار ببادار تشہیر کیا جا رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ، یہ رسول کے گھر